देखिए आज का जो हमारा सबक है वो है علامت وقف. ٹھیک، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے علامت وقف. الحمدللہ آپ لوگوں کا تو قرآن فائدہ مکمل ہونے والا ہے. یہ آخری سبق ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا امتحان رہے گا انشاءاللہ. تو یہ آخری والا سبق دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کا قرآن فائدہ مکمل ہی سمجھیے. تو سب سے پہلے جانیں گے وقف. لہٰذا آپ لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں بتا دوں وقف کسے کہتے ہیں. وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو. یعنی کہ قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے. جیسے کہیں ہمیں بول نشان دکھ جاتا ہے جہاں پر ہمیں ٹھہرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یا پھر بہت سارے ایسے جو حرف دکھ جاتے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ جس کا معنی مفہوم ہوتا ہے، کہیں ٹھہرنا ہوتا ہے کہیں نہیں ٹھہرنا ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا نا کہ ہمیں کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں پر ملا کے پڑھنا ہے، کیسے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے نا. تو انشاءاللہ آج کے سیشن میں، آج کے سبق میں ہم لوگ وہی پڑھیں گے کہ ہمیں کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پر سانس کو توڑنا ہے، کہاں نہیں توڑنا ہے. ان ساری چیزوں کا خیال جو رکھنا ہے آج کا یہی ہمارا سبق ہوگا. ٹھیک، وقت کہتا ہے ٹھہرنے کو. آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے الحمدللہ، آپ لوگوں نے وقت کے سبق میں پڑھ لیے. چلیے دیکھتے ہیں اب ہم لوگ. سب سے پہلے علامت پہلی والی دیکھتے ہیں، وہ ہے گول نشان. یہ سب سے پہلی علامت جو ہماری ہے وہ ہے گول نشان. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں قرآن شریف میں ہمیں یہ گول نشان دکھتا ہے. یہ کیسی علامت ہے؟ اس علامت کو ہم کہتے ہیں آیت. اس گول نشان کو ہم کہتے ہیں آیت. جب ہماری ایک آیت مکمل ہوتی ہے، ایک سینٹینس مکمل ہوتا ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ گول نشان دکھتے ہیں جہاں پر ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے، ہمیں رکنا ہوتا ہے. تو اس گول نشان کو ہم کہتے ہیں آیت. ٹھیک، یہاں پر وقف لازم کرنا ہے، مطلب وقف کو لازمی کرنا ہے. یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ہمیں لازمی رکنا ہے. ٹھیک، اس گول نشان کو کہتے ہیں آیت. یہ وقف لازم کی علامت ہے اور یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک، اب دوسری سوری ایک بار پھر سے آپ کو ہاں، اس گول نشان کو کہتے ہیں آیت. یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک، جب ہماری ایک آیت مکمل ہوتی ہے، ہمارا ایک سینٹینس مکمل ہوتا ہے، تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹھہر جائیں گے، وہاں پر ہم نے سانس روک دیا، تو اگلی آیت جو ہماری اور بھی اچھی طریقے سے پڑھائے گی. یہ نہیں کہ ہم نے رکا لی تو ہماری سانسیں بہت لمبی ہوگی اور پھر ہمیں جہاں نہیں وقف کرنا تھا ہم نے وہاں پر وقف کرنا پڑا مجبوری میں. تو یہ چیزیں نہیں آتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے. جہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے وہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس سے قرآن شریف کی خوبصورتی بڑھے گی. تو یہ اسے کہتے ہیں آیت. اب دوسرا ہے میم. ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف میں ہمیں یہ علامت دکھائی دیتی ہے، کہیں پر بھی یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے نا. آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ میم قرآن شریف میں بہت ساری جگہ پر ہمیں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہے. یہ ہے وقف لازم. وقف لازم کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ضروری ہے. یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے. ٹھیک، اب تیسری علامت ہماری ہے یہ حرف خوا. حرف خوا بہت ساری جگہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پر چھوٹا سا خوا ہوتا ہے نا. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں وقف مطلق. وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، ہمیں لازمی ٹھہرنا ہے. یہ چھوٹا سا خوا بنا ہوتا ہے جس پر ہمیں لازمی ٹھہرنا ہوتا ہے. ٹھیک، اگلی جو ہماری علامت ہے وہ ہے علامت جیم. ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف پڑھتے وقت ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہے. حرف جیم ہمیں لکھا دکھائی دیتا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا بہتر ہے. ہمارا ٹھہرنا بہتر ہے. اگر ہماری سانس بہت لمبی ہے، نہیں بھی ٹھہر رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو مطلق بتا دو جی. فلسفی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر ہماری اگلی علامت ہے حرف جیم. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ بھی ٹھہرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہماری اگلی علامت ہے حرف زا. یہاں پر
ना ठहरना बेहतर है। हमें कहीं भी कुरान शरीफ पढ़ते वक्त हर पे साथ छोटा सा सा दिखाई देता है तो वहां पर हमें ठहरना नहीं है, वहां पर हमें मिला के पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारी अगली अलामत है हर्फ फ़ुआद। हर्फ फ़ुआद ये हमारी अगली अलामत है। यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम थक जा रहे हैं या फिर आयत बहुत बड़ी हो जा रही है तो हम यहाँ पर ठहर सकते हैं, और अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। और अगर सांस बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी है, तो फिर आप यहाँ पर रुक भी सकती हैं। फिर हमारी अगली अलामत है फले। अगली अलामत फले। यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, ना ही सांस को तोड़ना है, हमें यहाँ पर मिलाकर पढ़ना है, ठीक। फिर हमारी अगली अलामत है हर्फ क़ाफ। कुरान शरीफ पढ़ते वक्त हमें छोटा सा क़ाफ भी दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमें ठहरना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, मिलाकर पढ़ना है। हमें यहाँ पर वक्त नहीं करना है, हमें यहाँ पर ठहरना नहीं है। फिर हमारी अगली अलामत है फल। अगली अलामत क्या है, फल। यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है, मतलब कि आप ना ठहरे, मिलाकर पढ़ते चले जाएं। फिर हमारी अगली अलामत खिफ। हमारी अगली अलामत है खिफ। यहाँ पर हमें ठहरना है, हम ठहर सकते हैं। आप लोग बताइए भी पढ़ा दिया जाए, एक दफा आप लोग फिर से देख लीजिए। अलामत नंबर 1 है ये गोल छोटा सा निशान होता है, जो गोल होता है इसे हम कहते हैं आयत। जब हमारी आयत मुकम्मल होती है तो ये निशान हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वक्फ करना है, हमें रुकना है। और फिर अगली जो अलामत है वो है ये मीम। ये वक्फ लाजिम की अलामत है, इस पर जरूर ठहरना चाहिए। यहाँ पर हमें ठहरना लाजमी है। फिर तीसरा है हरकत तो, ये वक्फ मुतलिक की अलामत है, इस पर ना ठहरना बेहतर है, इस पर ठहरना चाहिए। हरकत इस पर ठहरना चाहिए। फिर अगली अलामत है हमारी जीम। यहाँ ठहरना बेहतर है, और ना ठहरे तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहे ठहर भी सकते हैं, और अगर आप चाहे नहीं भी ठहर सकते हैं। फिर हमारी अगली अलामत है सा। यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है, हमें क्या करना है, मिलाकर पढ़ते चले जाना है, सांस को नहीं तोड़ना है, ठहरना नहीं है। फिर हमारी अगली अलामत है फ़ुआद। यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलाकर पढ़ना है। लेकिन अगर आप थक जा रही हैं, आपकी सांस छोटी है, लंबी नहीं है, तो आप ठहर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। फिर अगली अलामत है फ़ले। यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलाकर पढ़ना है, यहाँ हमें रुकना नहीं है, मिलाकर पढ़ते हुए चले जाना है। फिर अगली अलामत है क़ाफ। यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ठहरना नहीं है, यहाँ पर भी हमें मिलाकर ही पढ़ना है। फिर हमारी अगली अलामत है फ़ल। यहाँ पर ठहरना बेहतर है, मतलब कि आप ठहर सकती हैं। और फिर अगली अलामत है हमारे फिस। यहाँ पर भी आप ठहर सकती हैं।